اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیرت لائبریری یوٹیوب چینل، اور اب تک ہم بات کر چکے ہیں بیت اللہ کی تعمیر کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے 35 سال۔ چلتے ہیں ہم اگلی نشست کی جانب اور ڈسکس کرتے ہیں نیکسٹ ٹاپکس۔ جی ظہیر، ایک چیز تو یہاں ہم اپنے دیکھنے سننے والوں کو بتا دیں کہ حسن آج کل اپنی کسی آفیشیل اسائنمنٹ کی وجہ سے اویلیبل نہیں ہے، تو ہماری سپورٹ دے رہے ہیں ظہیر اویلیبل ہوتے ہی ہیں ہر صورت میں بیہائنڈ دا سین، آج کل میرے ساتھ آپ کے سامنے بھی ہے۔ ایک اور بات جو میں تحدیث نعمت کے طور پہ اللہ کے شکر ادا کرتے ہوئے اپنے دیکھنے سننے والوں کو ہم اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یوٹیوب کی ایک پالیسی ہوتی ہے مونیٹائزیشن، جس سے پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں کریٹر کو یا یوٹیوب چینل چلانے والوں کو۔ ہمارے چینل کی مونیٹائزیشن ہو گئی ہے، لیکن ہم نے مونیٹائزیشن کسی اور مقصد کے لیے کی ہے۔ مونیٹائزیشن سے پہلے ایڈ کا آنا کسی بھی وقت اور کسی بھی ایڈ کا آنا کریٹر کے کانٹینٹ کریٹر کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ یعنی ابھی تک جو ہم چلاتے رہے جتنے بھی ایپیسوڈز، اس میں ایڈ آتا تھا تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا تھا۔ کبھی وہ کسی فلم کا گانا ہوتا تھا، کبھی وہ گفتگو ہوتی تھی، کبھی وہ کسی کولڈ ڈرنک کا ایڈ ہوتا تھا، اور کبھی کسی اور چیز کا۔ کبھی ایک آدھ دفعہ تو بہت ہی عجیب وہ جو جادو ٹونا اور اس قسم کی چیزیں بھی آئیں، جس کے ہم ایز اے ٹیم ہم ڈسکس بھی کرتے رہے، ہم تکلیف بھی محسوس کرتے تھے۔ ہم نے مانیٹائزیشن کے لیے ایفرٹ، جس میں آپ سب نے بڑا رول پلے کیا دیکھنے والوں نے، اس لیے کی ہے کہ ہم اس پہ ایڈ بند کر دیں۔ اب انشاءاللہ آپ کو کسی بھی ایپیسوڈ میں، کسی بھی سیشن میں ایڈز نہیں ملیں گے۔ تو جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہوں گے ہم، تو آپ بڑی توجہ سے وہ باتیں سنیں گے، اور ہم اس کے لیے آپ کو شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم سے تعاون کیا اور سبسکرپشن اور واچ آورز کمپلیٹ ہوئے۔ ہمارے لیے یہ ہماری اپنا سیرت لائبریری کی ٹیم کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم نے اسے ایڈ نہ دینے کے لیے مانیٹائز کروایا۔ اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ ابھی تک ہم نے بات کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، پھر اماں حلیمہ سعدیہ کے ساتھ وقت گزرنے کی، پھر سیدہ آمنہ کے ساتھ یثرب جانا، آپ کی وفات، پھر جناب عبد المطلب کے ساتھ، پھر جناب ابی طالب کے ساتھ، اس کے بعد آپ کا شام جانا، واپس آنا، تجارت کرنا، وہاں زندگی گزارنا، اپنا بڑا کریکٹر اور بڑا قد ڈیولپ کرنا لوگوں میں کہ آپ سب سے بہترین انسان ہیں، اور اس کے بعد آپ کا انڈیپینڈنٹلی تجارت لے کے جانا، شام سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سے آپ کا نکاح، اس کے بعد تجارت، حرب فجار اور غلام زید بن حارثہ۔ اس کے بعد ہم آئے تھے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی طرف، آپ کی اولاد کی طرف، اور اس کے بعد ہم نے بات کی بیت اللہ کی تعمیر کی۔ یہ سارے مرحلے سرکار کی ولادت سے لے کے بیت اللہ کی تعمیر تک ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے 35 سال، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تھی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا مسئلہ مکہ میں حجر اسود کے نصب کرنے کا، جس پہ لوگوں نے تلواریں سونت لیں، جس پہ لوگوں نے جنگ و جدل کا ارادہ کر لیا، مر جائیں گے یا مار دیں گے، یہ سعادت ہمارے علاوہ کسی کو نہیں ملنی چاہیے۔ تو اللہ کریم نے چن کے یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے بھیجا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آپ نے اتنا خوبصورت حل پیش کیا کہ سارے قبیلے بھی خوش ہو گئے اور سب کو سعادت بھی مل گئی۔ اب 35 سال سے 37 سال تک، یعنی 2 سال، کوئی ایسا واقعہ ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا جسے ہم اس وقت ڈسکس کر سکیں۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ قابل تقلید اور کمال انسانیت پہ ہے، بٹ ہم 1450 سال بعد ڈپینڈنٹ ہیں، محتاج ہیں اس انفارمیشن کے جو تاریخ میں ریکارڈ کی گئی۔ 37 سال کی عمر میں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں، رمضان کا مہینہ گزارا غار حرا میں۔
غار ہرا ایک غار ہے جو مکہ سے 5 کلومیٹر دور ایسٹ میں، مشرق میں واقع ہے. یہ اگر آپ مکہ سے طائف جائیں تو اس روڈ سے 200 میٹر پرے ہے، اور 500 میٹر تک پلین ہے، اور اس کے بعد چڑھنا پڑتا ہے. بڑی اسٹیپ چڑھائی ہے، 1670 قدم چلے تو آپ پہنچتے ہیں. یہ بالکل ٹیلے پہ نہیں ہے، نہ بیس میں ہے یہ غار، نہ ٹیلے میں. یہ ٹیلے سے تھوڑی 70 میٹر نیچے غار ہے، اور یہ قدرتی طور پہ ایک، آپ یوں سمجھ لیں کہ ٹینٹ یا خیمہ ٹائپ غار ہے، اور اس کا رخ مغرب کی طرف ہے، اس کا منہ مغرب کی طرف ہے. سو سورج کی روشنی ڈائریکٹلی اس میں نہیں آتی. اور اس غار کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اگر ہم وہاں موجود ہوں تو وہاں سے آپ کو بیت اللہ نظر آتا ہے. ابھی چونکہ ملٹی سٹوری بلڈنگز، بہت ہائی رائز بلڈنگ بن گئی، تو مجھے آج کی سچویشن نہیں پتا. میں اگر 2008 کی بات کروں، جب میں اللہ کریم نے سعادت دی، تو اس وقت بھی بیت اللہ نظر آتا تھا غار ہرا سے. آج کی سچویشن مجھے اندازہ کے لیے مکہ شہر نظر آتا ہے. مکہ شہر نظر آتا ہے، اور وہ اتنی ہائٹ اور اینگل پہ ہے کہ وہاں سے آپ کو بیت اللہ بھی نظر آتا تھا، جو بیت اللہ مکہ کی سب سے نیچی جگہ پہ، سب سے لو لائنگ ایریا میں بنا. ہم نے پچھلی 2 ایک سیشن میں یہ بات کی تھی. بن بھی وہیں سکتا تھا، باقی پہاڑ تھے. آج کے زمانے میں پہاڑوں کو ڈائنامائٹ سے توڑ کر پلین کر لیا گیا، ایکسٹینشن ہوئی چاروں طرف بیت اللہ کی، مسجد حرام کی، اور سڑکیں بھی ایسی بنا لی گئیں کہ لوگوں کو آنے جانے میں آسانی ہو. غار ہرا اور غار ہرا پہاڑ اور سبیر پہاڑ آمنے سامنے، یہ 2 بڑے پہاڑ ہیں. اگر آپ یاد کریں حلف الفضول کی جو معاہدہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹیسپیشن بھی اس میں شامل تھی، آپ کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی انیشیٹ کرنے پہ، موٹیویشن پہ کیا گیا، جس میں یمنی تاجر کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو سپورٹ دی. اس میں اگر بات کریں تو انہوں نے جو معاہدہ کیا اس کے الفاظ کیا تھے؟ جب تک ہرا اور سبیر کے پہاڑ قائم ہیں ہم مکہ میں ظلم ہونے نہیں دیں گے. جب تک سمندروں میں پانی موجود ہے ہم مظلوم کی مدد کرتے رہیں گے. تو وہ سبیر پہاڑ اور ہرا پہاڑ ہمیشہ سے امپورٹنٹ رہے مکہ میں رہنے والوں کے لیے. جو ہرا پہاڑ ہے جس میں غار ہرا ہے وہ سبیر سے زیادہ بلند ہے. جی، ہرا پہاڑ کی اونچائی 642 میٹرز ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا مہینہ گزارنا شروع کر دیا غار ہرا میں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب جو کہ دین حنیف پہ قائم تھے. ہم یہ بات کئی دفعہ ایسے کر چکے کہ رسالت مآب سے لے کر جناب آدم علیہ السلام تک آپ کے جتنے بھی آبا و اجداد، والدین والد اور ماں، دادا دادی اینڈ اس لڑی تک، وہ سارے کے سارے توحید پہ ایمان رکھتے تھے، اور کسی بھی بڑی برائی سے دور رہے، شرک سے بھی دور رہے، کسی جسمانی برائی سے بھی دور رہے. تو جناب عبد المطلب نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا کہ وہ غور و خوض کے لیے، اس کائنات پہ غور و فکر کے لیے، اللہ کے راز سمجھنے اور جاننے کے لیے، اس کائنات کی وسعتیں سمجھنے کے لیے رمضان کا مہینہ گزارا کرتے تھے غار ہرا. تو سرکار نے بھی یہ شروع کر دیا، اور صرف غار ہرا میں رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ستو، کھجوریں، پانی اور دودھ لے کر غار ہرا جایا کرتے تھے، اور اب کئی دن اور راتیں وہاں گزارتے تھے. بہت دفعہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ام المومنین کسی کے ہاتھ بھیجتی رہی، مزید آپ کہہ لیں کمک بھیجتی رہیں یا رسد بھیجتی رہیں، خور و نوش کی چیزیں بھیجتی رہیں، اور کبھی خود بھی دینے آتی رہیں. اب ذرا دیکھیے، یہ ہم بات کریں 1450 سال پہلے کی، جس وقت آج کی الیکٹریسٹی یا پاور سولوشن نہیں تھے. جی، پہاڑ، رات، غار، اکیلے، کتنا حوصلہ چاہیے، کتنی ہمت چاہیے، کتنا یقین چاہیے، ورنہ آپ گھبراتے ہیں کہ میں اس ویرانے میں اکیلا ہوں،
کیا ہوگا، میں ایم آئی سیف، ایم آئی اوکے، یہ کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. بٹ جس کا دل، پنجابی کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے. سارا دن آپ نے کام کیا، روزگار کمایا، دنیا میں ایفرٹ کی، بھاگ دوڑ کی، تھک گئے، تو رات میں بڑی سکون کی نیند آتی ہے آپ کو. رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، درد مندانو تانگ سجن دی جی ستیاں آن جگاوے. وہ جو تہجد گزار لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کو یاد کرنے والے، وہ جو فجر کی نماز ادا کرنے والے ہیں، جو راتوں کو اٹھ کے اپنے مالک کی عبادت کرتے ہیں، اسے راضی کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اس سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، جب ان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے نا، محبت ہو جاتی ہے تو اپنے آپ جگاتی ہے. آپ یاد کریں، آپ آسٹریلیا میں میچ ہو اور ڈے میچ ہو تو پاکستان کے اعتبار سے 2-2:30 بجے 3 بجے سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور اگر ہمیں یہ خیال ہو کہ ہمارا میچ بہت اچھا ہوگا، ہمارے جیتنے کے چانسز ہیں، یا میچ انٹرسٹنگ ہوئے گا، اچھا مقابلہ اچھا ہوگا، تو 1:30 بجے 2 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، بغیر الارم کے آنکھ کھل جاتی ہے، چونکہ ہمارا انٹرسٹ اس میں اتنا زیادہ. بالکل ایسے ہی آپ کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے، جس چیز سے لگاؤ ہوتی ہے، وہ آپ کو کھینچتا ہے، پل کرتا ہے اپنی طرف. تو جس کو اللہ کی لگن ہے نا، اس کو اللہ خود ہی مہربانی کرتا ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 3 دن وہاں رہتے ہیں، کبھی 10 دن رہتے ہیں، کبھی مہینہ مہینہ گزارتے ہیں. اب یہاں پہ پہلی چیز دیکھیے، سرکار کا یقین اور ہمت، بہادری، اور سیدہ خدیجہ کی بہادری. سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی اس وقت عمر 55 سال ہے، بلکہ 57 سال ہے جس کو ہم بات کر رہے ہیں. 57 سال کی عمر میں وہ اکیلی اتنے مشکل پہاڑی کے اوپر چڑھ رہی ہیں، اتنی دور جا رہی ہیں اور ڈرتی نہیں ہیں. اور عرب کی آزادی بھی نظر آتی ہے. ایک اکیلی خاتون جی اپنے گھر سے نکل کے ایک پہاڑ کے چوٹی تک جاتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کر رہی ہیں. انہیں یہ پریشانی نہیں ہے کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. سو عرب کا معاشرہ بڑا لبرل اور اوپن معاشرہ تھا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جاتے ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کیوں بنائی، اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے تو میری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ جو طبقاتی کشمکش چل رہی ہے مکہ میں، غلام اور آقا، گورا اور کالا، قبائلی عصبیت، ان کا کیا حیثیت ہے. اور اللہ نے تو دنیا اس لیے نہیں بنائی تھی کہ گورے کو کالے پہ فضیلت مل جائے، غلام پر آقا حاوی ہو، اس کی زندگی، اس کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا آقا کے کنٹرول میں ہو. نہیں، اللہ نے تو سب کو برابر بنا کے بھیجا تھا. یہ تو اللہ سے ڈرنے پہ عزت ہے، اللہ کی گناہوں سے بچنے سے عزت ہے، اللہ کو پہچاننے پہ عزت ہے، اللہ سے تعلق بنانے پہ عزت ہے. تو یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام کرتے ہیں. اور رمضان کے علاوہ بھی میں نے کہا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گائے غار ہرا میں جاتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ کہیں کسی کو یہ خیال نہ آ جائے کہ رسالت میں آپ نے کام کرنا چھوڑ دیا، روزگار کمانا چھوڑ دیا. بالکل ایسا نہیں ہوا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹریڈنگ کا ٹائم آتا تھا، جب کارواں جاتے تھے، جب چونکہ عرب میں ہر وقت ٹریڈنگ نہیں ہوتی تھی. اچھا، عرب کی ٹریڈنگ کا ایک اور امپورٹنٹ پہلو یہ تھا کہ یہ لوگ جب کوئی سامان لے کر نکلتے تھے، لیٹ سے انہوں نے کھجوریں خریدی اور کہیں دور جا رہے ہیں، کھالیں خریدی اور کہیں دور جا رہے ہیں، یا آپ نے کہیں اور سامان خریدا اور بیچنے جا رہے ہیں لوگ. تو وہ انہوں نے سوچا، یہ میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، لاہور سے نکلے اور پشاور میں جا کے بیچیں گے. تو عرب کرتے تھے کہ ان کو جہاں اچھی پرائس ملتی تھی نا، وہیں سامان بیچ کے واپس آ جاتے تھے. یہ ضد نہیں کرتے تھے کہ میں تو پشاور جا کے بیچنا. ٹھیک ہے. سو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا خیال، اپنے بچوں پہ شفقت، اور جن دنوں سرکار اپنے گھر میں ہوتے تھے بڑی مزیدار رونق ہوتی تھی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں میں غار ہرا سے واپس آتے ہیں اپنے گھر میں، تو بچے کیا کرتے ہیں؟ سرکار کے بچے وہ بھاگتے دوڑتے لپٹتے ہیں رسول اللہ سے، فرمائشیں کرتے ہیں، شوق پورے کرتے ہیں. رسالت ماں بھی انہیں چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ خوش گپیوں میں
گپیوں سے مراد پلیز میرے لفظوں پہ یہ نہ جائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط باتیں کرتے ہیں، نہیں، قطعاً نہیں، اچھی گفتگو کو خوش گپیاں کہہ رہا ہوں میں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہیں تو گھر کی رونق ہی اور ہے. سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی خوشی کا عالم کچھ اور ہے. زندگی گھر میں بڑی ہی ایٹ اٹس پیک نظر آتی ہے، پورے عروج پہ خوشیاں، محبت، معاملات. اور مکہ میں بھی ایک خوشبو، ایک آسانی، ایک رحمت، ایک مہربانی، ایک کوہیسونیس، لوگوں کا آپس میں ملنا اٹھنا بیٹھنا. اب یاد رکھیے آج تک کی ہم باتیں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی تمام باتیں وہ ہیں جب اللہ کی وحی نہیں آئی. جی جو لوگ اسے کیٹیگرائز کرتے ہیں، میں تو اس کا قائل نہیں ہوں، جو لوگ اسے کیٹیگرائز کرتے ہیں وہ دیکھیں کہ نبوت، اعلان نبوت سے پہلے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر، آپ کی عادات، آپ کے معاملات کس لیول پہ ہیں. یعنی کوئی میچ ہی نہیں ہے رسول اللہ کی زندگی کا کسی اور سے، وہ اتنی اعلیٰ. اب یہ دیکھیں نا، اللہ کریم رسالت مآب سے کیا کہتے ہیں کہ میرے محبوب آپ ان سے کہیے، وہ جو اعتراض کرتے ہیں بعد میں، آپ ان سے کہیے کہ 40 سال ایک عمر میں تمہارے درمیان گزار چکا. 40 سال ہے کم و بیش، تو کیا تم نے 40 سال میری زندگی نہیں دیکھی؟ میرا سچ نہیں دیکھا، میری امانت داری نہیں دیکھی، میرا صلح جو ہونا نہیں دیکھا، میری کمزوروں کی مدد کرنا نہیں دیکھا، مجھے معاملات کو اچھا چلانا نہیں دیکھا؟ مجھے کبھی دیکھا ہے کہ میں نے کوئی لوگوں کی خرابی میں کوئی حصہ لیا ہو؟ میں نے کسی صلح یا اچھی بات کی علاوہ کوئی بات کی ہو؟ کبھی میں نے جھوٹ بولا ہو، کبھی میں نے مس بیہیو کیا ہو کسی سے؟ یعنی یہ اتنا بڑا معجزہ ہے جو اللہ کریم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ نہ کائنات میں اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم نے کروایا. جی اور یہ کوئی سرکار فخریہ نہیں بیان کر رہے، اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہے، مالک کے کہنے پہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں اعتراض ہے نا. وہ مجھے ایک ڈائلاگ یاد ہے جی، نضر بن حارث بن علقمہ، وہ سردار اکٹھے ہوئے ہیں دارالندوہ میں، اور زیر بحث کیا ہے؟ زیر بحث ہے جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ کوئی نقص بھی نہیں ڈھونڈ رہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اپیلنگ بھی بڑی ہیں، سچ پہ بیسڈ ہے، اللہ کی ہدایت پہ ہیں. پریشانی ہے ان کو طبقاتی نظام کی. ایک دفعہ عمرو بن شام بن مغیرہ، جسے ابو جہل کہتے ہیں ہم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے محمد ہم ساری باتیں تمہاری ماننے کو تیار ہیں، ہم تم پر ایمان لانے کو تیار ہیں، صرف ایک بات کر دو. سرکار پوچھتے ہیں کیا؟ یہ نہ کہو کہ غلام اور ہم برابر ہیں. جی وہ جو مخالفت شروع ہوئی نا، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کا ایشو اللہ کی وحدانیت نہیں تھا. عرب اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو خدا مانتے تھے، صرف یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ ہے، اللہ کو خدا مانتے تھے، اس کے ساتھ اور خداؤں کو مانتے تھے. ٹھیک، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک خدا کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے. ٹھیک ہے، ہمارا مسئلہ یہ، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور اللہ کی ایک نہیں مانتے. انفارچونیٹلی جو اس نے حکم دیے ہیں ان پہ عمل نہیں کرتے. میں بات کر رہا تھا نضر بن حارث بن علقمہ. یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈسکشن کیا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے کوئی کہہ رہے ہیں کہ یار ہم کیا کریں، لوگوں کو کیا سمجھائیں کہ محمد جو کہتے ہیں یہ غلط ہے، کیسے کہیں؟ تو کسی نے مشورہ دیا کہ ہم کہتے ہیں کہ محمد جھوٹ بول رہے ہیں. جی تو نضر بن حارث بن علقمہ بڑا ذہین آدمی تھا، فزیشین تھا، اس زمانے کا حکیم کہیں یا فزیشین کہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق محمد نے ایک عمر ہمارے درمیان گزاری، ہم اسے صادق اور امین کہتے ہیں. اب جب اس کی کلموں میں سفیدی آ رہی ہے، اب یہ کلموں میں سفیدی عرب میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب عمر بڑھ گئی ہے، میچور ہو گیا ہے، جب
ریفائنڈ ہو گیا کوئی اپنی عمر کے اعتبار سے، ظاہری عمر کے اعتبار سے، تو اس وقت ہم کہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ کوئی مانے گا؟ اس کا حل یہ نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو، اس کے علاوہ کچھ سوچو. اب یہ کون گواہی دے رہے؟ مخالف. جی سہیل بن عمرو بنی زہرہ کا سردار. سہیل بن عمرو ذہین بھی تھا اور گفتگو میں کمال تھا. اسے خطیب قریش کہا جاتا تھا. جی اب جیسے عرب میں کیا ان کی پرائیڈ کیا تھی؟ زبان، کلام، شاعری. اور جو خطیب قریش ہوگا اس کا ٹیلنٹ کیا ہوگا، جس کو یہ سارے پرائیڈ والے اپنا خطیب کہہ رہے ہیں، اپنا سپوکس پرسن کہتے ہیں. سہیل بن عمرو اپنے بیٹوں سے عبداللہ بن سہیل اور ابو جندل دوسرا بیٹا ہے، ان کو اکٹھا کر کے کہتا ہے محمد جھوٹ بولتا ہے، محمد غلط کہتا ہے. تو بیٹا پوچھتا ہے 40 سال تک آپ ہمیں یہ کہتے رہے کہ محمد کو دیکھو، وہ کیسا سچا انسان ہے، کیسی کمال پرسنالٹی ہے، اس کو فالو کرو، اس جیسے بنو. وہ جھوٹ تھا یا آپ جو اپنے والد کو کہہ رہے ہیں، یا آج جو کہہ رہے ہو ابو عزیز تھی کنیت، بڑا بیٹا عزیز تھا، تو ابا عزیز جو آپ کہہ رہے ہیں اس وقت یہ سچ ہے یا 40 سال تک ہمیں پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، آئیڈیالائز کراتے ہیں. تو اب اس کے پاس جواب کوئی نہیں تھا سہیل بن عمرو کے بعد. تو وہ کیا کہتا ہے، ہم تب بھی ٹھیک تھے، ہم اب بھی ٹھیک ہے. چونکہ انسان کے پاس جب کوئی جواب نہیں ہوتا نا تو پھر وہ اس بیس پہ، اس لاجک پہ آتا ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اعلان نبوت سے پہلے اور بعد کوئی فرق نہیں. ہاں تکلیفیں بڑی، ذمہ داریاں بڑی، سخاوت بڑی، وہی جو عمر کے ساتھ جو کچھ بڑھنا چاہیے، عزت بڑی، کمال بڑا، مقام بڑا، یہ سارا کچھ انسان کی زندگی کے ساتھ ہے. آپ کا تصرف بڑا، پہلے صرف مکہ تھا، پھر آپ ایران، شام، عراق، مصر، یمن، ہندوستان، پتہ نہیں کہاں کہاں پھیلتا رہا. بٹ آپ کی ذات کے جو ٹریٹس تھے، خوبیاں تھیں، کمال تھے، وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی اتنے ہی بڑے ہیں، اتنے ہی اوج کمال پر ہیں جتنے آپ کو اعلان نبوت کے بعد نظر آتے ہیں. سر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں تو ہی از اے ونڈرفل ہسبینڈ، ہی از این آئیڈیل فادر. اگر کسی کو یہ خیال ہو جو اللہ کے رسول نماز پڑھتے ہوئے اپنے نواسیوں کو اٹھا لیں گود میں، جو سجدے میں جائیں اور نواسا اوپر آ کے بیٹھ جائے، تو اس خیال میں کہ یہ محبت سے بیٹھا ہے اور آپ سجدے کو لمبا کرتے جائیں، 3 تسبیحات کرنے بجائے 72 تسبیحات کر لیں، وہ کیا کمال. وہ نماز، عید کی نماز پڑھنے جائیں تو ایک نواسا دائیں طرف بیٹھا ہو، دوسرا نواسا بائیں طرف بیٹھا ہو. جی غلام کے بیٹے کو انگلی سے پکڑا ہوا ہے، اسامہ بن زید کو اس معاشرے میں جس میں غلام کی حیثیت کوئی نہیں، بالکل ایسے پکڑا ہوا ہے کہ جیسے اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو. سو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور زندگی گزاری. جاتے ہیں غار حرا میں، غور کرتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں. اچھا اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ اس وقت 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو وہ جو سوال ڈیولپ ہو رہے ہیں نا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں، ان کے جواب کا وقت آنے والا ہے. سو یہ غور کرتے ہوئے سرکار سوال پوچھتے ہیں، سوچتے ہیں. اچھا پوچھنے سے مراد یہ نہیں ہے کیونکہ سامنے بیٹھا ہوا جس سے پوچھتے ہیں، اپنے ذہن میں سوال آتے ہیں اور آپ غور کرتے ہیں. سو اب ان سوالوں کے جواب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. دوسرے کائنات پہ غور کرتے ہیں. تیسرے بے سبب نہیں ہیں جی. اور چوتھے ابو آل پریویس 3 اللہ کریم سرکار کی باڈی اور آپ کے دل کو پریپیئر کر رہا ہے اتنے بڑے کام کے لیے جس میں اللہ کا کلام آنا ہے. اچھا اب یہ میرے آپ کے سوچنے سے بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کا کلام جس پر اتارا جا رہا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آیا کرتی تھی تو پسینے میں بھیگ جاتے تھے، سردیوں میں بھی آپ کی پیشانی پہ، چہرے پہ موتیوں کی طرح پسینہ ابھرتا تھا.
زید بن ثابت جنگ صحابی، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت ان کی عمر 18 یا 19 سال ہے۔ ایک دن یہ سرکار کی خدمت میں موجود ہے اور حضور کا گھٹنا ان کی تھائی پہ پڑا ہوا ہے، جیسے قریب بیٹھتے ہیں جی اور وہی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ زید بن ثابت کہتے ہیں، یہ انصاری ہیں، دو زید بن ثابت ہیں، ایک زید بن ثابت مہاجر ہے، دوسرے زید بن ثابت انصاری ہیں۔ یہ زید بن ثابت انصاری کی بات ہو رہی ہے، بہت ذہین تھے، یو کین کال ہم جینیس۔ جب مدینہ منورہ سے یہودیوں کو ختم ہو گئے یہودی، تو سریانی اور عبرانی زبان کسی مسلمان کو نہیں آتی تھی، نہ انصار کو نہ مہاجر کو۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو یہ ذمہ داری دی، پتہ کتنے دن میں زبان سیکھ لی؟ 15 days۔ ہی واز سپر جینیس۔ اللہ نے، میں پھر کہتا ہوں نا، اللہ نے یہ چن کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کا خیال ہے نا کہ اتفاق سے نہ دشمن عام دشمن تھا، دشمن بھی چن کے بھیجے، نہ محبت کرنے والے اور ایمان لانے والے کوئی عام لوگ تھے، وہ بھی چن کے بھیجے۔ میں آپ ہوتے نا تو پتہ نہیں کیا کرتے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والے گھر میں بھیجا۔ جی زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا میری تھائی پہ تھا، تو وہی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اچھا، اب کبھی آپ بیٹھ کے دیکھیے، جسے ہم پنجابی میں چوکڑی مارنا یا اردو میں آلتی پالتی کہتے ہیں، یہ چار شانے کہتے ہیں بیٹھنا، چار زانو، دو زانو تو سیدھا بیٹھتے ہیں نا، ایسے نماز میں ہوتے ہیں، تو کوئی اتنا ویٹ اس پہ آ نہیں سکتا، میں دباؤں بھی تو اتنا نہیں آ سکتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اتنا بوجھ تھا کہ مجھے ایسے لگا میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ یہ بڑی مضبوط ہڈی ہوتی ہے، جی شاید ہماری باڈی میں سب سے موٹی ہڈی یہی ہوتی ہے۔ اتنا بوجھ، اگر سرکار اونٹنی پہ سوار ہوتی تھی نا تو وہ چل نہیں سکتی تھی، وہ فوراً بیٹھ جاتی تھی، اتنا جلال اللہ کے کلام کا ہے۔ تو اس کو سمجھنا میرے آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کریم اس کنٹینر کو جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک ہے، جسم اطہر ہے، اس کو تیار کر رہا ہے کہ اس پہ تجلی آنی ہے۔ ذرا پیچھے جائیے، بنی اسرائیل نے فرمائش کر دی یا شرط لگا دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم تو نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو خود نہیں دیکھ لیں گے۔ جی تو اللہ کریم نے اپنی نور کی پتہ نہیں کتنویں کروڑویں حصے کی تجلی طور پہ یا پہاڑ پہ پھینکی، اور زلزلہ آیا اور ایک خوفناک آواز تھی، سارے مر گئے۔ تو وہ اللہ کا جلال، اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر میں یہ کلام پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو آپ یہ دیکھیں وہ کتنا مضبوط جسم یا کتنا مضبوط دل چاہیے، کتنے مضبوط نروز چاہیے اس کو ریسیو کرنے کے لیے۔ تو یہ جو غار حرا جانا ہے نا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے دنیا چھوڑ دی، تجارت چھوڑ دی، گھر کی فکر کرنی ختم کر دی اور وہ تو جا کے آئسولیشن میں بیٹھ گئے تھے، تو مجھے بھی ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی، سرکار نے زندگی میں کہیں نہیں سمجھایا، آپ نے ساری ذمہ داریاں پوری کی۔ جی تو وہ سرکار پورا، اور جب آتے تھے تو رشتہ داروں سے بھی ملتے تھے، بیماروں کی تیمارداری بھی کرتے تھے، اگر کسی کمزور رشتہ دار کو کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی تو وہ بھی کرتے تھے، اگر کوئی ایشو ہوتا تھا مکہ میں تو آپ اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ رسول پاک جو ہیں وہ غار حرا میں جاتے ہیں اور غور و خوض کرتے ہیں اور وہ توحید پرست ہیں، تو مکہ کے جو لوگ ہیں وہ تو بت پرست ہیں، تو بتوں کے بارے میں کیا انفارمیشن ملتی ہے ہمیں؟ بڑا زہر آپ نے اچھا سوال پوچھا۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ مکہ میں بت پرستی تھی، بیت اللہ میں بھی بت موجود تھے۔ مکہ کا شاید ہی کوئی گھر تھا سوائے ان لوگوں کے جو توحید پہ ایمان رکھتے تھے۔ ابو ذر غفاری ایک بڑا نام ہے صحابہ کرام میں، ابو بکر ابن ابو قحافہ ایک بڑا نام ہے، سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ بنت خویلد ام المومنین اگین ایک بڑا نام ہے، سرکار ختمی مرتبت اور آپ کے گھر کے لوگ۔ میں اپنا اسٹڈی اور اپنی ریسرچ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ابو لہب سرکار کے خاندان میں ایسا ہے جس کا
ایمان مختلف تھا، باقی ایسے نہیں تھے. سرکار کے خاندان میں باقی لوگ ایسے نہیں تھے. سرکار کے والد توحید پرست، اور میں نے ایک واقعہ سنایا تھا عبد الواحد مدنی صاحب کا. 73 میں جب جسد انور موو کیا گیا ایکسٹینشن کی صورت میں، نابغہ جدی کے گھر میں دفن تھے جناب عبداللہ، اور ان کو وہاں سے جسد خاکی کو ایکسٹینشن کی وجہ سے نکال کے بقیع میں دفن کیا گیا. تو وہ جو دو باتیں بتاتے ہیں، میں آج دوبارہ شاید بہت سے لوگوں نے نہ سنی ہو جنہوں نے ریسنٹلی سبسکرائب کیا. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نابغہ جدی کے گھر گئے تو وہ فورمین تھے، ان کو میسج آیا کہ یہاں پہ کچھ قبریں ہیں، آپ آ جائیں. جا کے دیکھا تو ایک قبر پہ لکھا ہوا تھا عبداللہ بن عبد المطلب، نابغہ جدی کے گھر میں تھی، اور کچھ اور صحابہ بھی تھے. تو انہوں نے اپنے سینئرز کو بھی بتایا، سو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. تو جب قبر انور کھولی گئی اور نکالا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ ہے، یعنی چہرے کی رونق ایسی تھی جیسے کسی زندہ انسان کی ہوتی ہے. دوسرے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب عبداللہ کے ماتھے پہ، جسے محراب کہتے ہیں اپنی زبان میں، نماز ادا کرنے، جو لوگ صف پہ نماز ادا کرتے ہیں، آج کل تو ہم کارپیٹ پہ عادی ہو گئے ہیں نماز پڑھنے کے، صف پہ نماز پڑھنے والوں کی یہاں پہ نشان آ جاتا ہے. توحید کا نشان کہیں، اللہ کی ربوبیت، سجدے میں جانے کا، اللہ کی ربوبیت ماننے اور عبادت کرنے کا نشان، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن یہ یوں چمک رہے ہوں گے جیسے چاند ہے، بہت روشن ہوگا، اللہ ان کو انعام دے گا اپنے حضور جھکنے والوں کو. تو کہتے ہیں نشان تھا. اور تیسرے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ہاتھ پکڑا جناب عبداللہ کا تو وہ جیسے خون رک جاتا ہے اور یلو ہو جاتا ہے ویسے ہو گیا، اور جب میں نے چھوڑا تو واپس خون جیسے آتا ہے جب آپ کوئی بلڈ دینے جائیں کسی سیمپل ٹیسٹ کے لیے یا کسی اور وقت میں پکڑ کے کچھ دیر یوں رکھیں تو یہ پیلا ہو جاتا ہے جی، اور جب چھوڑیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ریڈ چیز بھاگی ہے. تو یہ جناب عبداللہ کی بات ہو رہی ہے. یہ سارے آدم علیہ السلام تک توحید پہ عمل کرتے تھے اور توحید پہ ہی بلیو کرتے تھے. یہ ان توحید پرستوں کو اس زمانے میں حنیف یا حنیف کہا جاتا تھا مکہ میں، اور یہ مکہ کے علاوہ شہروں میں بھی تھے، تعداد تھوڑی تھی. وہ لوگ جو حنیف تھے یا دین حنیف پہ قائم تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ قائم تھے، توحید ماننے والے اور توحید کی عبادت کرنے والے تھے، جن کا یقین ایک اللہ پہ تھا، ان کے علاوہ شاید ہی مکہ کو گھر تھا جس میں بت نہیں تھے. بت پرستی سٹارٹ کیسے ہوئی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. جب آدم علیہ السلام اپنی زندگی گزار کے اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو ایک قبر میں شیس علیہ السلام نے اور ان کی اولاد نے فرشتوں کی گائیڈنس میں موجود، فرشتے آئے، انہوں نے ہی کفن دینے کا طریقہ سمجھایا، انہوں نے غسل دینے کا طریقہ سمجھایا، انہی فرشتوں نے قبر میں اتارنے کا طریقہ سمجھایا. قبر کا ایک ریفرنس آپ کو قرآن کریم میں ملتا ہے، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا جی، جب قتل کر لیا تو اسے اب پریشانی یہ ہوئی کہ میں اسے دفن کیسے کروں. سورہ مائدہ میں ذکر آتا ہے. تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس باڈی کا کیا کروں، وہ لے کے ادھر ادھر گھومتا رہا، اسے کوئی سمجھ نہیں چھپاؤں کیسے. تو اللہ کریم نے ایک کوے کو بھیجا جس نے دوسرے کوے کو مارا، اور اس نے زمین میں کھدائی کی اور کوے کو اس میں رکھ کے مٹی ڈال دی. تو قابیل کو سمجھ آ گئی کہ دس از دا وے آئی کین ہائیڈ ڈیڈ باڈی آف مائی بردر whom I have murdered. تو آدم علیہ السلام کو دفن کیا گیا غار میں. اچھا، اب شیس علیہ السلام اور ان کے بچے جب آدم علیہ السلام کی یاد آتی تھی تو اس قبر پہ جاتے تھے اور اپنے دادا کو، والد کو یاد کرتے تھے، جیسے ہم جاتے ہیں، جیسے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبروں پہ جاتے رہے، اللہ کی مہربانی مانگی ان لوگوں کے لیے بھی، اور یاد بھی کی، دعا بھی کی، اللہ کا کلام پڑھا، برکت کی دعا کی، آسانی کی دعا کی، درجات کی بلندی کی دعا کی. جو قابیل کی اولاد تھی نا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو قابیل کا ایک بیٹا تھا ہنوک بن قابیل. ہنوک بن قابیل نے اپنے گھر والوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنی فیملی سے یہ کہا کہ ان کے پاس تو آدم کی قبر ہے، جہاں جا کے وہ یاد کر لیتے ہیں، تو ہم اپنے بزرگوں کو کیسے یاد کریں. تو ہنوک نے کہا کہ میں آپ کو ایک لکڑی سے ایک بت بنا دیتا ہوں، جب بزرگوں کی یاد آئے
اس کو دیکھ لیا کرو. سو قابیل کے بیٹے ہنوک نے لکڑی سے ایک بت تراشا. ٹھیک, اب اس کی ڈیٹیل نہیں ملتی کہ ویدر اٹ واز لائک اے اسٹیچو اور اٹ واز اے ڈرائنگ, نشان تھا اس لکڑی کے تختے پر, بٹ لکڑی پہ ہنوک بن قابیل نے ایک بت یا ایک تصویر بنائی. اب یہ وہاں جانا شروع ہو گئے ان کے عزیز اور بہن بھائی اور اولاد, اور ایک عرصے بعد انہوں نے اسی لکڑی کے بت کو یا تصویر کو عبادت کرنی شروع کر دی. سو جو جہاں تک تعلق ہے بت پرستی کا, اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے. ٹھیک ہو گیا. بنی جرہم وہ قبیلہ جو ابراہیم علیہ السلام کی وائف سیدہ ہاجرہ, اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ ہاجرہ, جب ابراہیم اللہ کے حکم پر سیدہ ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ گئے, زمزم کا چشمہ نکلا, ہریالی ہوئی, پرندے ہوئے, ایک قافلہ گزر رہا تھا بنی جرہم کا, یہ ساری ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں, اس لیے میں صرف سرسری. تو وہ بنی جرہم نے کہا کہ ہمیں بھی یہاں رہنے کی اجازت دیں. تو بی بی ہاجرہ السلام اللہ علیہا نے شرط رکھی کہ تمہیں یہاں رہنے کی اجازت ایک شرط پہ دوں گی کہ پانی کی ملکیت, پانی کے چشمے کی ملکیت میری اولاد کے پاس رہے گی. انہوں نے اگری کیا اور وہ وہیں شروع ہو گئے, اور بنی جرہم میں ہی جناب اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے. بنی جرہم ایک عرصے تک اپنے وعدے پہ قائم رہے, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی وعدہ ختم کیا اور قبضہ کر لیا. چونکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے, انہوں نے چشمے کا قبضہ لے لیا اور آہستہ آہستہ مکہ کا قبضہ ان کے پاس آ گیا. کچھ 450 سال بعد بنی خزاعہ اور بنی اسماعیل نے مل کے بنی جرہم کو نکالا. اب کنٹرول آ گیا بنی خزاعہ کے پاس, اب حکومت مکہ پہ بنی خزاعہ کی ہو گئی. بنی خزاعہ کا سردار اس زمانے میں تھا عمرو بن لہی, عین میم رے واو, جسے ہم بچپن میں غلطی سے عمرو پڑھتے رہے ہیں. لہی لام ہے چھوٹی ہے اور اوپر تشدید. عمرو بن لہی وہ شخص ہے جو سردار بن گیا بنی جرہم کا, مکہ کا سردار ہو گیا. اسے ایک عجیب بیماری لگ گئی, اس کی جلد پہ دانے اور اس قسم کی چیزیں ہو گئی. اسے کسی نے مشورہ دیا کہ تم شام جاؤ اور وہاں گرم پانی کا چشمہ ہے. اچھا, اب گرم پانی کا چشمہ بھی کہیں غلطی سمجھنے میں غلطی نہ ہو, یہ کوئی بوائلنگ واٹر یا کوئی گیزر کا پانی نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے پانی جو زمین سے نکلے یا دریا جو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے, جسے آپ نہا نہیں سکتے. جی, پہاڑوں میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو کچھ دریا ایسے ملتے ہیں جن کا پانی چونکہ برف سے پگھل کے آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ اتنا ٹیمپریچر اوپر نہیں آتا کہ دریا میں آ جاتا ہے پانی, بہت ٹھنڈا ہوتا ہے. پانی نہیں پاؤں نہیں رکھ سکتے, ہاتھ نہیں رکھ سکتے. اور اگر آپ جائیں جیلم میں, راوی ریور میں جائیں, تو آپ کو پانی بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے عام ہوتا ہے. سو ان کو گرم پانی کہتے ہیں. اس علاقے میں پانی نکالیں گے تو اس کا ٹیمپریچر اور ہوگا, اگر وہاں پہ پانی نکلے گا کلام میں تو اس کا ٹیمپریچر اور ہوگا. سو اسے مشورہ دیا گیا کہ تم گرم پانی کا علاقہ ہے شام میں, وہاں جاؤ اور اس پانی سے تم بات لو یا غسل کرو تو یہ بیماری دور ہو جائے گی. اچھا, جو بیمار ہوتا ہے نا, یہ ضرورت مند ہوتا ہے, وہ تو اس بیماری سے جان چھڑانا چاہتا ہے. واصف صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کریم ہاسپٹل میں آ جائے تو وہاں پڑا وہ مریض اللہ سے کیا مانگے گا؟ وہ کہے گا اللہ مجھے اس بیماری سے شفا دے دے. اسے اور کچھ سمجھ نہیں آئے گی مانگنے کے لیے, اس کی ضرورت ہے نا, مجبوری ہے. سو عمرو بن لہی شام گیا اور اس نے وہاں پہ جا کے بات لیا, غسل کیا, تو اس کی بیماری دور ہو گئی. اسی دوران اس نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس کے لیے بڑا نیا تھا. اس نے ان سے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ یہ بت ہیں, ہمارے خدا ہیں, ہم ان کی عبادت کرتے ہیں, ان سے مانگتے ہیں اور یہ ہماری مدد کرتے ہیں. اچھا, عمرو بن لہی کو بڑا خوبصورت تھا. عمرو بن لہی نیلی آنکھیں تھیں, بہت خوش شکل, گورا چٹا. اس نے کہا کہ اسے کانسیپٹ بڑا آسان لگا. ایک خدا ہے جس کو ہم
یقین صرف رکھتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں. اس کی قدرت تو نظر آتی ہے ہر جگہ، اس کا کنٹرول تو نظر آتا ہے ہر جگہ، بٹ فزیکل جسم میں نظر نہیں آتا. تو یہ تو جسم میں نظر آ رہا ہے، تو اس کو ماننا دیکھنا تو بڑا آسان ہے، اور کمیونیکیشن بڑی آسان ہے. سو اس نے کہا کہ اگر میں کچھ مانگوں تو مجھے بھی مل جائے گا. اب ظاہر ہے یہ پوچھ رہا ہے کس سے؟ فالوورز بلیورز آف آئیڈل شپ. جی تو وہ تو یہی کہیں گے نا کہ ہاں یہی سب کچھ دیتے ہیں. تو اس نے کہا مجھے کچھ بت مل سکتے ہیں. انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارا دین تو پھیل رہا ہے، آگے چل رہا ہے، کیوں نہیں مل سکتے. سو اسے کچھ بت انہوں نے دے دیے، اور وہ بڑی احتیاط سے بڑے احترام سے انہیں شام سے، بلقا کا مقام تھا شام میں جہاں پہ یہ چشمہ واقع تھا، وہاں سے مکہ بڑی احتیاط سے لایا. اور انہی میں ایک بت ملا جس کا نام بال تھا، بے عین لام. وہ بت بال جو تھا وہ ریڈ کلر کے عقیق سے بنایا گیا تھا، سرخ عقیق سے، قیمتی پتھر، اور اس کا ایک بازو نہیں تھا، ٹوٹا ہوا تھا. لیٹر آن عامر بن لوہی نے اسے لا کے مکہ میں رکھ دیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے. اور وہ جو بازو ٹوٹا ہوا تھا وہ سونے سے بنوا کے لگوایا. یہ جو بنیادی طور پہ بت یا جن کو ہم خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی تخلیق ہمارے ہاتھوں ہو رہی ہے، یہ خود تو نہیں بنے ہوئے. جو تخلیق کے لیے ہمارے محتاج ہیں وہ ہمارے خدا ہوں گے. جو نہ ہمیں جو سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، وہ خدا ہوں گے. جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے وہ خدا ہوں گے. جو نہ میرا نقصان کر سکتے ہیں نہ مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ خدا ہوں گے. بٹ چونکہ میں جب گمراہی میں پڑا ہوتا ہوں تو مجھے بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں چیزیں. اگر میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا تو میں کہتا ہوں یار یہ خدا نہیں، یہ خدا کی میں نے شکل بنائی ہے، خدا کا ایک تشبیہ شبیہ بنائی ہے جس کے ذریعے میں سے خدا تک. تو عمرو بن لوہی بانی ہے مکہ میں بت پرستی کا. یہی بت بال نام بگڑنے کے بعد حبل کہلانے لگا، اور یہ مکہ میں بیت اللہ میں سب سے بڑا بت حبل تھا. جنگ میں نعرے لگایا کرتے تھے حبل کی جے ہو، حبل ہمارا ساتھ ہے، حبل ہمیں طاقت دے گا. ان کا خیال تھا کہ حبل سب سے بڑا خدا ہے. تو حبل کی اور باقی بتوں کی آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے، کیونکہ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا اعلان کیا تو سننے والے کیا تھے، ان کا علم، عقل، سمجھ، معاشرہ، ثقافت کیا تھی. کتنا آسان تھا رسول اللہ کے لیے ان کو سمجھانا، یا کتنا مشکل تھا، یہ اس وقت سمجھ آئے گی. جیسے ہم نے عرب کا معاشرہ سمجھا نا، تہذیب اور روایات سمجھی تو ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھنا آسان ہو گئی. پیٹ میں پتھر کیوں مانتے تھے، سمجھنا آسان ہو گیا. وہ وعدے کے بڑے پکے تھے. وہ بیٹی کی شادی، بہن کی شادی اپنے سسرال میں کر کے سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنی ماں یا اپنی بیوی کا جو احسان میرے سسرال والوں نے مجھ سے کیا تھا یہ احسان میں ان کو لوٹا رہا ہوں. یہ ان کا کلچر تھا. سو اگر ہم یہ چیزیں سمجھیں گے نہیں تو ہم پناہ دینے کے بعد کتنا مقام رکھتے تھے، تو ہمیں عرب یا یہ معاملات اسلام کے سمجھنا آسان ہو گئے. بالکل اسی طرح جب ہم یہ سمجھ لیں گے نا کہ اس وقت کیا دین اور کیا خدا سمجھے جاتے تھے، تو ہمیں سرکار کی زندگی اور اعلان نبوت اس کے بعد کی اسٹرگل سمجھنا آسان ہو جائے گی. تھینک یو فار آسکنگ اے اسمارٹ کوسچن. اب دیکھیں بتوں کی کتنی امپورٹنس ہے. ہم نہیں سمجھیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا ان سچویشن سرکمسٹانسز میں پہنچنا اور جاننا. حبل کی بات کر رہے تھے ہم لاسٹ ٹائم. حبل سب سے بڑا خدا ہو گیا، بیت اللہ میں رکھ دیا گیا. اب اس کے لیے سب سے خدا سے رہنمائی کے لیے حبل کے پاس آیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں فال نکالی جاتی تھی. فال نکالتے تھے تیروں سے. جی تو 7 تیر سے جو حبل کے فال نکالنے والا استعمال کرتا تھا. ایک پہ لکھا ہوتا تھا لا، نہیں، اور ایک پہ نام، ہاں ٹھیک ہے. ایک پہ لکھا ہوتا تھا صریح اور ایک پہ مستق. یہ 3 تیروں کے بارے میں تاریخ خاموش ہے کہ ان پہ کیا لکھا تھا یا خالی تھے. تو جب کسی کام کے لیے، اچھا حبل کی اہمیت یہ تھی
کہ کوئی بھی امپورٹنٹ کام کرنے سے پہلے مکہ کے رہنے والے لوگ اس سے رہنمائی لیتے تھے. میں نے کوئی ڈیل کرنی ہے تو جا کے فائل نکالنی ہے, میں نے کسی سفر پہ جانا ہے تو میں نے فائل نکالنی ہے, میں نے کسی قبیلے سے جنگ کرنی ہے تو میں نے فائل نکالنی ہے. اور ان کا ایمان یقین یہ تھا کہ جو رہنمائی ہمیں تیروں سے مل رہی ہے یہ خدا کی طرف سے مل رہی ہے, اور کوئی مرحلہ اور اس کے اگینسٹ نہیں جاتے تھے. اگر فعال میں تیر نکل آیا نام یس اوکے تو وہ کام کرتے تھے, اور اگر تیر نکلا لا نہیں تو اب انہوں نے وہ کام نہیں کرنا. وہ کتنا ہی ان کو کلیئر نظر آ رہا ہو, ان کا یقین ایمان عقیدہ یہ تھا کہ اب یہ کام کرنا ہمارے نقصان میں جائے گا. اب وہ جو 2 تیر سری اور مستق تھے وہ کس مقصد کے لیے تھے؟ عرب میں چونکہ جہاں پہ اچھی خوبیاں تھیں وہاں پہ برائیاں بھی تھیں. ان برائیوں میں ایک تو معزز خواتین تھی گھروں کی, جو اپنے گھروں میں ہی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو اللہ کا نکاح کا سسٹم بنا ہوا ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, وہ اتنی ہی پاک صاف تھی. اور کچھ خواتین ایسی بھی تھیں, ہر معاشرے میں ہر وقت ہوتی ہیں, آج بھی ہیں, شاید کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسی خواتین ایسے مرد, خواتین سے مراد صرف خواتین کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, ایسے لوگ ہیں جو بیونڈ نکاح ریلیشن شپ رکھتے ہیں, illicit ریلیشن شپ رکھتے ہیں, ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ رکھتے ہیں. تو اس وقت بھی تھی مکہ میں. اب بہت دفعہ جھگڑا ہوتا تھا کہ یہ جو بیٹا پیدا ہوا ہے, بیٹی پیدا ہوئی ہے, اولاد پیدا ہوئی ہے, کیا یہ اس کے لیجیٹیمیٹ ہسبینڈ کی ہے یا اس نے کسی اور سے illicit ریلیشن بنایا تھا اور اس سے پیدا ہوا ہے. اچھا ڈی این اے نہیں تھا کہ آپ آج کے زمانے کا ڈی این اے دیکھ لیں تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے. اب کوئی گواہی مل رہی ہے, کوئی نہیں مل رہی, کسی پہ شک کیا جا رہا ہے, کسی پہ نہیں کیا جا رہا, تو بڑا کمپلیکس سا سسٹم تھا. اس کے لیے یہ 2 تیر استعمال ہوتے تھے, سریح مستق. کسی بچے کی لائنیج پہ شک ہو گیا, ہسبینڈ کو, وائف کو تو کیا شک ہوگا, پیرنٹس کو, باقی لوگوں کو, تو وہ فال نکالا کرتے تھے. اگین حبل کے پاس جا کے فال نکالنے والے وہ کہتے تھے کہ ہمیں اس کی لائنیج کنفرم کرنی ہے. اگر سری والا تیر نکل آتا تھا, وہ تیر جس پہ سری لکھا ہوتا تھا, سواد رے یہ حلوے والی ہے, تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اس کی لائنیج لیجیٹیمیٹ ہے, ہی سن اور ڈاٹر آف ہز اور ہر فادر. اور اگر مستق نکل آتا تھا تو وہ شکل صورت بھی باپ جیسی ہو, رنگ بھی باپ جیسا ہو, ہر اعتبار سے باپ جیسا ہو, تو اس کو مانتا کوئی نہیں تھا, اس کو اللیجیٹیمیٹ سمجھا جاتا تھا. یعنی کتنا خطرناک کام تھا. وہ خاتون جتنی مرضی اچھی سچی, کسی نے الزام لگا دیا, کسی نے شک کر لیا, اب وہ ڈپینڈنٹ ہے اس فال کی. وہ اومن جو نکالتا تھا کاسٹنگ فلوٹ سے تیر نکالتا تھا, اب یہ سارا کچھ اس کے مرہون منت ہے. سو حبل کی یہ اہمیت تھی. حبل کا حج بھی لوگ کرتے تھے, حبل کو سجدے بھی کرتے تھے, حبل سے مانگتے بھی تھے. حبل کو طاقت کا خدا بھی سمجھا جاتا تھا, اور باقی خدا اس کے انڈر سمجھے جاتے تھے. ہی واز کیپٹن آف دوز پگانز اور آئیڈلس. یہ ایک ہم نے بات کی ہے حبل کی. ایک بت تھا جس کا نام منات تھا. منات ایک عورت کی شکل کا بت تھا, اور عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ منات اللہ کی بیٹیوں میں سے ایک ہے. اسی طرح لات بھی ایک عورت تھی. وہ لات, منات اور عزا, یہ تینوں بت عورت کی شکل کے تھے, اور ان کے بارے میں عقیدہ تھا کہ یہ تینوں اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ کریم فرماتا ہے سورہ نجم میں کہ یہ کیسی بے تکی تقسیم ہے, تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں. یہ سب بیکار, بے تکی, بے مقصد, جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں. اب لات کا جو تھا نا بت, وہ طائف کے ایک ٹیلے پہ نصب تھا, اور اس ٹیلے پہ ایک کمرہ بنا ہوا تھا, اس کمرے کے اندر تھا. تو یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹی کا گھر ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا بیت اللہ, اللہ کا گھر کعبہ کو, وہ اس طرح کہتے تھے کہ یہ لات اللہ کی بیٹی ہے اور یہ اللہ کی بیٹی کا گھر ہے. تو وہ اس کا طواف بھی کیا کرتے تھے.
جب ابرہہ آ رہا تھا حملہ کرنے مکہ پہ، تو اس کے راستے میں طائف بھی پڑتا تھا، تو طائف کے لوگوں نے یہ گمان کر کے کہ کہیں یہ لات کے گھر کو بیت اللہ سمجھ کے تباہ نہ کر دے، طائف سے باہر آ کے اسے گائیڈ کیا کہ بیت اللہ یہ نہیں ہے، بیت اللہ آگے ہے، اور ابو رغال نامی ایک شخص اس کی گائیڈنس کے لیے بھیج دیا، جبکہ اس کے بعد نفیل پہلے ہی تھا جو ان کو راستہ گائیڈ کرتا ہوا لا رہا تھا، نفیل بن حبیب۔ تو نفیل بن حبیب کی موجودگی میں بھی ابو رغال کو ان کے ساتھ کر دیا، اور ابو رغال بیت اللہ مکہ انٹر ہونے سے پہلے، انٹر تو ہو ہی نہیں سکا ابرہہ، راستے میں مکہ سے کچھ 3 میل پہلے یا 4 میل پہلے ابو رغال مر گیا، اس کو وہیں دفن کر دیا گیا، اور سینکڑوں سال تک ابو رغال کی قبر پہ عرب کے لوگ سنگ سار کرتے رہے، اسے پتھر مارتے رہے، اس غصے یا اس خیال میں کہ یہ تھا جو گائیڈنس کر کے لا رہا تھا بیت اللہ کو تباہ کرنے کی۔ اور طائف کے لوگوں کو تانا مارا کرتے تھے عرب کے لوگ کہ تم نے بیت اللہ تباہ کرنے میں گائیڈنس دی، نہیں ہوا تباہ، اللہ جی حفاظت کرنے والا ہے، بٹ تم نے کمی نہیں کی، انٹینشنز ہوتی ہیں جی تم نے اپنے بچانے کے لیے۔ تو لات وہاں تھا، اس کا طواف بھی کرتے تھے، وہاں پہ ایک بندہ شربت بیچا کرتا تھا، ایک شخص وہاں پہ ستو کا شربت، بارلے ہسک، وہ مر گیا، اسے وہاں دفن کر دیا گیا، اور اس کا نام الات رکھ دیا گیا، الف لات سے پہلے لگا دیا گیا، اور اس کی عبادت شروع ہو گئی کہ یہ اللہ کی بیٹی کا خادم تھا، تو یہ بھی معزز ہو گیا۔ معزز نہیں ہوا، صرف یہ بھی خدا ہو گیا، اس کا بھی عہدہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کی خدائی طاقت اس کو آ گئی۔ اچھا یہ لوگ نا مختلف لات اور عزا جنگ میں ابو سفیان کا ڈائلاگ ملتا ہے احد کے جنگ میں کہ ہمارے پاس لات اور عزا ہے جیسے خدا ہے، تم لوگوں کے پاس نہیں ہے، مسلمانوں کو کہہ کے، جس پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب سے کہا کہ اس کو جواب دو کہ ہمارے پاس اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمیں لات اور عزا کی ضرورت نہیں۔ صحیح۔ اور یہ رات میں سونے سے پہلے لات منات کو بھی اللہ کی بیٹی سمجھتے تھے، اور منات کی کا حج کیا جاتا تھا۔ بہت سے لوگ عمرہ اور حج کا احرام سامنے جا کے کھولا کرتے تھے، جیسے آج ہم جب طواف کر لیتے ہیں، سعی کر لیتے ہیں، بال کٹواتے ہیں، اور پھر طواف پھر اپنا احرام کھولتے ہیں نا عمرے کی صورت میں، اور حج کی صورت میں جب اپنی قربانی ہو جاتی ہے تو تب ہم اپنا احرام کھولتے ہیں، اور ہم جہاں بھی ہوٹل میں ہوں، گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، ہمیں اس پابندی سے باہر نکل آتے ہیں اور ہم اپنے کپڑے چینج کر لیتے ہیں، عام زندگی کے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ احرام کھولنے کے لیے ان بتوں کے پاس جایا کرتے تھے، ٹریول کیا کرتے تھے، ان میں سے کچھ بت مکہ سے باہر تھے۔ عزا کے بارے میں بڑی مزیدار انفارمیشن ہے۔ تو مکہ فتح ہو گیا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بھیجا جہاں پہ عزا کا بت نصب تھا، اسے ختم کرنے کے لیے، چونکہ اللہ کا حکم نافذ ہو گیا، لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ بت جو ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، ان کا دور ختم ہو گیا۔ تو خالد بن ولید نے، اچھا وہ درختوں کے جھنڈ میں، پورا ایک درختوں کے درمیان میں یہ بت نصب تھا، 3 درخت جب کاٹ لیے خالد بن ولید نے تو ایک کالے رنگ کی بد شکل عورت سامنے آئی، بے لباس، اور اس نے کہا میں خدا ہوں۔ خالد بن ولید نے کہا توبہ کرو، نہیں مانی۔ خالد بن ولید نے پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ ہوا ہے، تو سرکار نے حکم دیا کہ اسے توبہ کے لیے کہو، اور اگر وہ نہ مانے، اپنے آپ کو خدا کہے، تو اس کی سزا موت ہے، وہ نہیں مانی اسے قتل کر دیا گیا۔ یوں عزا ختم ہوا۔ سو یہ سارے بت تینوں، لات، منات، عزا، عورتوں کی شکل تھے۔ حبل میں نے بتا دیا آپ کو۔ ایک کپل کے نام پہ بھی بت تھے، اساف اور نائلہ، جی اساف اور نائلہ دونوں یمن کے رہنے والے تھے۔ اساف کا پورا نام تھا اساف بن یعلا، الف سین الف فے، یعلا یہ عین لام چھوٹی ہے، اور نائلہ کا نام تھا نائلہ بنت زید۔ یہ دونوں ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے،
یمن کے رہنے والے تھے. میں اپنے گمان سے بات کر رہا ہوں، ینگ تو تھے، شاید خوش شکل بھی ہو نائلہ، یہ میں اپنے گمان سے بات کہہ رہا ہوں. یہ دونوں حج کرنے آئے. اب آپ ذرا دیکھیں آئے کس مقصد سے، اینڈ واٹ دے اینڈ اپ ایٹ. اس زمانے میں ہم بات کر چکے ہیں بیت اللہ کی تعمیر میں کہ بیت اللہ کے اندر جانا پردہ لگا ہوتا تھا، کوئی دروازہ نہیں تھا جسے بند کیا ہو، کھولا ہو، لاک ہو. یہ دونوں بیت اللہ کے اندر گئے اور اس وقت بیت اللہ میں اور کوئی نہیں تھا. اچھا میں اپنے گمان سے بات کرتا ہوں، شاید رات کا وقت ہوگا کوئی نہیں. سو انہوں نے جب دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے تو انہوں نے illicit ریلیشن اپنا قائم کیا بیت اللہ کے اندر. جی اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ دونوں کے جسم پتھر کے بنا دیے گئے. سو وہاں میں بیت اللہ کے اندر مردہ پائے گئے اور ان کا جسم پتھر کا تھا. لوگوں نے انہیں اٹھا کر بیت اللہ سے ناپاکی دیکھ کر پھینک دیا. کچھ عرصہ بعد عامر بن لوہی جس کا ہم نے ذکر کیا، بنی خدا کا سردار. اچھا بنی خدا کے سردار ہونے کے علاوہ وہ مکہ کا بھی سردار تھا، طاقت ان کی حکومت تھی، اور وہ مذہبی پیشوا بھی بن گیا. اب وہ جو کہتا تھا نا وہ دین تصور کیا جاتا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ جو بت ہیں انہی سے تمہیں اولاد ملنی ہے، انہی سے تمہیں طاقت ملنی ہے، انہی سے تمہیں رزق ملنا ہے، انہی سے بارش آنی ہے. اور وہ بانٹا کرتا تھا خدا. ایک قبیلے کو اس نے ایک خدا دے دیا. ود یا ود نام کا ایک بت ملتا ہے. حج پہ لوگ آئے تو اس نے ان کو ود نام کا بت دیا کہ آئندہ سے یہ تمہارا خدا ہے، ساری چیزیں یہ کر کے دے گا تمہیں. خندق کے میدان میں، خندق کی جنگ میں، جنگ احزاب میں ایک ہی مارکا ہوا ہے جس میں عبد ود، عمر بن عبد ود مارا گیا علی ابن ابی طالب سے مقابلہ کرتے ہوئے. بہت بہادر تھا. اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 20 لوگوں سے یہ ایک ہی وقت میں اکیلا لڑ لیتا ہے. یہ نہیں کہ 20-50 لوگوں کو باری باری لڑ کے یہ گرا لیتا ہے یا مار دیتا ہے، نہیں. وہ اتنا بہادر اور اس کی اتنی اچھی ٹیکنیک تھی، اتنا پھرتیلا اور کمال تھا کہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ 20 لوگوں سے ایک ہی وقت میں لڑ سکتا ہے. وہ جو عبد ود نام ہے وہ اسی بت کے نام پہ جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا. تو اس نے عبد ود دے دیا ان کو. جی بات مکمل کر لیں، تھوڑی لمبی ہوئے گی لیکن مکمل کر لینی چاہیے. تو عمر بن لوہی کچھ عرصے بعد ان دونوں بتوں کو، پتھروں کو اٹھا کے لے آیا. ایک کو صفا پہاڑی پہ رکھ دیا، دوسرے کو مروہ پہ رکھ دیا. اب یہ دو اور خدا ایڈ ہو گئے، اساف اور نائلہ، جو کہ اللہ نے عبرت کا نشان بنائے تھے illicit ریلیشن یا illicit ایکٹیویٹی کی وجہ سے بیت اللہ کے اندر. اب وہ بھی خدا ہو گئے. سو وہ کسی بھی چیز پہ خدا بنا لیتے تھے. تو اسی ضمن میں ایک اور سوال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جیسے وہ ہر طرح کی ایکٹیویٹی والے بت یا ایک لائف کے حوالے سے بتوں کو بت یا معتبر بنا لیتے تھے، ایسے کوئی اینیمل بھی تھا ان میں پرومیننٹ یا جس کو وہ کچھ معتبر سمجھتے ہوں؟ بالکل تھا، ہم اس پہ آتے ہیں. ود کی ود یا ود کی بات کی، جب اسے گرانے گئے تو دیکھا کہ یہ ایک لمبا چوغا جسے ہم عرب بست کہتے ہیں، کلوک CLOAK انگلش میں کہتے ہیں، وہ پہنا ہوا تھا. اس نے لارجر دین لائف سائز تھا اس کا، اور ایک ہاتھ میں اس کے تلوار تھی اور دوسری طرف تیر لٹک رہے تھے. تو اس کو بھی الٹیمیٹلی گرا دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. عرب میں ایک اور کمال تھا، وہ چاند کو بھی خدا مانتے تھے. اور جن دنوں چاند نہیں نظر آتا، روشنی نہیں ہوتی، اللہ نے ایک سائیکل بنایا ہوا ہے آخری دنوں میں لونر منتھ کے، تو وہ کہتے تھے ہمارا خدا گم ہو گیا، نہیں وہ پتہ نہیں کب آئے گا. یہ کسی کا خدا اگر بت ٹوٹ جاتا تھا تو وہ رونا شروع کر دیتا تھا، ہائے میرا خدا مر گیا، اب میں کیا کروں گا. بڑی عجیب عجیب ان کی نا فلاسفی اور چیزیں تھیں. ایک قبیلہ تھا جو کھیتی باڑی کرتا تھا، تو انہوں نے لکڑی یا پتھر سے بت بنانے کی بجائے نا کیا کام شروع کیا، انہوں نے آٹے اور چاول سے بت بنا لیا اپنے، جی، اور اسے ایسا بنایا کہ وہ سیف بھی رہے. میں نے کہا نا انسان ہر زمانے میں عقل مند رہا ہے، تو چونکہ اس زمانے میں فریج اور گوڈاؤن آج کی طرح کے نہیں تھے تو کوئی نہ کوئی سیو کرنے کے طریقے آتے تھے. وہ قحط پڑ گیا، انہوں نے اسی خدا کو کاٹا،
اس میں سے چاول آٹا نکالا اور کھا لیا۔ یہ لوگ اپنے خدا ایک دوسرے سے ایکسچینج بھی کر لیا کرتے تھے، تم میرا خدا لے لو، میں تمہارا خدا لے لیتا ہوں، میرا خدا آج کل کوئی ہیلپ نہیں کر رہا، یہ تم لے لو، تمہارا خدا بڑا ایکٹیو اور اچھے کام کر رہے ہیں۔ مطلب وہ کانسیپٹ کی ڈفرینس ہے نا۔ ہمیں ایسی پتہ کیوں آتی ہے؟ چونکہ ہمیں اللہ نے رحمت سے، مہربانی سے پہلے دن سے توحید پہ ایمان دیا، عقیدہ دیا۔ اس میں ہمارے جہاں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی مہربانی ہے، وہ ہمارے بزرگوں کی، ہماری لائنیج کی اللہ نے انہیں توفیق دی، وہ ایمان پر تھے، تو ہم بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ ایک اور چیز ہے، جو قریش کے قبیلے تھے یہ بھی بت پرستی شروع کر دی۔ سرکار کا گھرانہ چھوڑ دے نا، باقی ابو سفیان میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس لات اور عزا ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، حبل کی جے ہو، تو ابو سفیان بھی قریشی تھا، ابو جہل اور باقی بھی قریشی تھے۔ یہ حزیل بن مدرکہ، ایک کنڈل والی زال یہ لام، یا حزیل بن مدرکہ پہلا شخص ہے قریش میں سے جس نے بت پرستی شروع کی۔ یعنی مکہ میں بت پرستی لانے والا عمرو بن لوہی ہے، قریش میں بت پرستی اڈاپٹ کرنے والا حزیل یا حزیل بن مدرکہ ہے۔ اب یہ تو ہو گئے، آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، یہ تو وہ ہو گئے نا کہ جو بت بنائے اور ان کو خدا سمجھ لیا۔ عرب میں اونٹ بھی بڑا خوش قسمت تھا، ایک اونٹنی جس نے 10 بچے دیے ہیں، اب وہ خدا کے درجے پہ پہنچ جاتی تھی، اسے وجیلہ کہا جاتا تھا، اور وہ چھوڑ دی، اب وہ جہاں مرضی جس مرضی چراگاہ میں کھائے پیے، کوئی اسے منع نہیں کرے گا، اور اس کا دودھ صرف بتوں کے رکھوالے پی سکتے ہیں۔ یعنی اب وہ خدائی اونٹنی ہو گئی اب جی، اور اس کا دودھ خدا کے کام پہ لگے ہوئے لوگ پی سکتے ہیں، عام لوگ نہیں پی سکتے۔ اسی طرح اونٹنی جو جس کے بچے جوان ہو جاتے تھے، کوئی اس کو صاحبہ کہتا تھا، اونٹ کو صاحب کہتے تھے، سواد الف حمزہ بے ہے، یا سواد الف حمزہ بے، صاحب اور صاحبہ۔ اسی طرح بھیڑ بکریاں بھی، یعنی وہ کرتے کیا تھے؟ وہ دیکھتے تھے کہ اس اونٹ نے ایک عمر گزار لی ہے، اس کے بچے جوان ہو گئے ہیں، اب یہ خدائی اونٹ ہو گیا جی۔ جو بزرگ کی عزت آپ سمجھیں کی جانی چاہیے خاندان میں کہ ان کی عمر اللہ کریم فرماتا ہے نا، حدیث قدسی ہے کہ میرا وہ بندہ جس کے بال عمر گزرنے کی وجہ سے سفید ہو جائیں، میں اس کے مانگنے پر حیا کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو ہم بزرگوں کو، جو اپنے والدین کو، دادا کو، دادی کو، یا کسی بھی بڑی عمر کے انکل آنٹی کو دعا کے لیے کہتے ہیں، تو اس کے پیچھے کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ چونکہ انہوں نے ایک عمر گزاری ہے، اچھا وہ عمر کے ساتھ اللہ کی پہچان بھی بڑھ جاتی ہے، اللہ کے دین کی سمجھ بھی زیادہ آ جاتی ہے، تو وہ بہتر سے بہتر بھی ہوتے جاتے ہیں۔ جو آج میں بات کر رہا ہوں، آج سے 20 سال پہلے شاید مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، آج سے 10 سال بعد شاید میں اس سے کچھ ایک قدم آگے چلا گیا ہوں، تو وہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، میں یا آپ کو اسپیشل نہیں ہے۔ تو جو ہم دعا کے لیے کہتے ہیں بزرگوں کو، وہ اسی نسبت سے کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی دعا رد نہیں کرنی۔ ایک حکایت ہے کہ ایک شخص تھا جس کے سر میں کچھ بال تھے، تو اللہ نے اس قوم پہ عذاب بھیجا، تو فرشتہ واپس چلا گیا کہ اللہ کریم تیرا بندہ وہاں موجود ہے جس کے سر میں سفید بال ہیں۔ اس نے وہ بال رنگ لیے، ان کو رنگ کر لیا، دوبارہ فرشتہ آیا تو اسے سفید بال نظر نہیں آئے، تو بستی تباہ کر دی گئی۔ یہ حکایت کتنی سچی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، جو حکایت عام طور پہ سننے کو ملتی ہے۔ سو اللہ کریم اپنی ان بندوں پہ بڑی مہربانی کرتا ہے جو عمر گزار کے اس سے مانگتے ہیں کرتے ہیں۔ تو یہ وہ رتبہ اونٹنی کو، اونٹ کو۔ اچھا، پھر ایک اور بڑی مزیدار بات ہے جو سیکھنے سمجھنے کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بنیادی طور پہ یہاں سیٹل ہوئی، بنی جرہم سیٹل ہوئے، کرتے کرتے وہ پھیلتے گئے۔ حزیل بن مدرکہ کے بعد کی بات ہے، جو کوئی بیت اللہ یا مکہ سے کہیں اور شفٹ ہوتا تھا نا، لیٹ سے وہ مائیگریٹ کر کے طائف چلا گیا، مائیگریٹ کر کے وہ ریاض چلا گیا، آج کا ریاض، یا کسی بھی اور دمام چلا گیا، تو وہ جاتے ہوئے نا برکت کے لیے بیت اللہ کا پتھر اٹھا کے لے جاتا تھا۔ اچھا، یہ ہم بیت اللہ کی تعمیر میں سمجھ آئے ہیں
کہ پہلے جو جس طرح آج ہماری دیواریں بنتی ہیں کسی بانڈ سیمنٹ کے ساتھ بڑی مضبوط، اوپر پلاسٹر کرتے ہیں یا کوئی کوٹنگ کور کرتے ہیں، وال پیپر لگا لیتے ہیں، پروٹیکشن لگا لیتے ہیں، MDF لگا لیتے ہیں جی، اس زمانے میں یہ نہیں تھا، پتھروں کے اوپر پتھر رکھے ہوئے تھے، صبح جاتے ہوئے ایک پتھر برکت کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے تھے کہ بیت اللہ ہم سے دور ہو رہے ہیں یا ہم بیت اللہ سے دور ہو رہے ہیں تو اس کی برکت یہ پتھر ہم اپنے گھر میں لے آئیں۔ کچھ عرصے بعد ان کی ہی نسلوں میں اس پتھر کی عبادت شروع ہو گئی، لوگوں نے اس کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ اب طواف تو اس مقام کا ہے جہاں پہ یہ چکور بلڈنگ جسے بیت اللہ کہتے ہیں موجود ہے، تو لوگوں نے ظاہر کیا شروع کر دیا، وہ جو بیت اللہ کا پتھر لوز پتھر سے آتے ہوئے لیتے آئے، گھر میں رکھ لیا، پہلے برکت تھی کہ یہ بیت اللہ کا پتھر ہے، پھر اسی کو بیت اللہ بنا لیا۔ اب طواف ہے اس پرٹیکولر پن لوکیشن پہ، ان جیو کوآرڈینیٹس پہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آج بیت اللہ کا غلاف اپنے گھر میں رکھ لوں اور اس کا طواف کرنا شروع کر دوں، یا میں ایک پتھر لے آؤں اور یہاں رکھوں، بیت اللہ کا دروازہ مجھے کہیں سے مل جائے، کوئی بھی ایسی چیز مل جائے جو بیت اللہ سے تعلق رکھتی ہے، اسے میں اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنی مسجد میں، کسی میدان میں رکھوں اور کہوں آئندہ سے یہاں پہ طواف کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، طواف اس مقام کا نام ہے جو مکہ کی ویلی میں سب سے نچلی جگہ پہ لو لائنگ ایریا میں موجود ہے، اس کے علاوہ طواف نہیں ہے۔ انہوں نے طواف شروع کر دیا، پھر کچھ عرصہ گزرا تو اسی کی عبادت شروع کر دی۔ یہ جنریشنز گزر رہی ہیں، یہ کوئی 15 دن مہینے میں نہیں ہو رہا کہ آج لائے تھے پتھر، ایک مہینے بعد اس کا طواف شروع کر دیا، اگلے مہینے اس کی عبادت شروع کر دی، نہیں، جنریشنز میں بگڑتی گئی چیزیں۔ پھر وہ عرب کیا کرتے تھے کہ اگر وہ کہیں سفر میں نکلے ہیں نا تو وہ کھانا بنانا ہے۔ اچھا، اس زمانے میں ہوٹل، ریسٹورانٹ، سرائے سب جگہ نہیں ہوتے تھے، ہاں کسی اچھے بزنس پوائنٹ پہ یا اچھی ٹریفک ایریا میں ہوتے ہوں گے، سب جگہ تو نہیں ہو سکتے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ کھانا خود بنایا کرتے تھے اگر بنانا ہو، ورنہ کھجور اور دودھ پہ گزارا کرتے تھے، اور اگر دودھ گرم کرنا ہے تو تب بھی انہیں کوئی چیز چاہیے، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ 3 کے بجائے 4 پتھر ڈھونڈتے تھے، ان میں سے جو سب سے بہتر شیپ کا پتھر لگتا تھا اسے خدا بنا لیتے تھے، بت بنا لیتے تھے، اور باقی 3 پتھر رکھ کے 2 یوں رکھے اور ایک یوں رکھا تو چولہا بنا لیا، اور ایک طرف سے لکڑیاں یا پتے جو بھی جلانے کی چیز ہے، یہ آپ نے دیکھی ہوگی جو لکڑیوں کا، بلکہ جی ایک زمانے تک یہ ہمارے ہاں جب کھانا بنتا تھا اسکاؤٹنگ میں بھی دیکھے ہیں، اسکاؤٹنگ میں بھی دیکھے ہوں گے، جب ہمارے راجہ صاحبان بناتے ہیں کھانا جی تو دیگ رکھتے ہیں، تو پھر آج کل تو گیس کے چولہے آ گئے نا، ورنہ وہ لکڑیاں رکھنے کے لیے پہلے اینٹیں 3 طرف رکھتے تھے، لکڑیاں رکھتے تھے اور وہیں سے آگ کو کنٹرول کرتے تھے۔ تو عرب اسی طرح ان 3 پتھروں کا بناتے تھے، اور اگر ضرورت پڑی تو سوتے وقت اسی جس کو انہوں نے بت بنایا، خدا بنایا، اسی تکیہ اشترانے کے طور پہ بھی رکھ لیا۔ سو بڑی عجیب سی خدا کی پہچان یا خدا کا تصور ان کے یہاں بڑا عجیب تھا، اور وہ خدا کو مٹیریل دیکھتے اور سمجھتے تھے۔ اچھا، جو بہت بڑا مسئلہ تھا نا اس وقت بت پرستی کرتے ہوئے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے کچھ کام بتوں کو دے دیے، یہ اللہ کے اسسٹنٹ ہے، اور وہ اسسٹنٹ اپنے ڈیسیژن لینے میں انڈیپینڈنٹ ہے۔ فار ایگزامپل، اللہ نے اولاد دینے کی ذمہ داری ایک بت اے کو دے دی ہے، تو اب وہ اس نے کس کو بیٹا دینا ہے، کس کو بیٹی دینی ہے، کس کو نہیں دینی، کس کو زیادہ بیٹے دینے ہیں، کسی کو زیادہ اولاد دینی ہے، یہ اس بت کا اختیار ہے، اس نے اللہ سے نہیں پوچھنا۔ اگر کسی کو رزق کی اللہ نے اتھارٹی دی ہے، بارش کی اتھارٹی دی ہے، طاقت کا خدا بنایا ہے، میں انڈیا جانے کا مجھے اتفاق ہوا، آپ نے ذکر کیا تو مجھے یاد آ گیا، تو میں اپنی لرننگ کے لیے کافی مندروں میں گیا، تو میں کالی دیوی کے مندر میں بھی گیا۔ جو مجھے سب سے ہیبت ناک لگا نا وہ کالی دیوی کا مندر تھا، تقریباً کوئی 30 انچ کا بت تھا، زمین پہ کھڑا، اور اس کی زبان اس کے منہ سے نکل کے زمین تک جا رہی تھی، اور مغرب کا وقت تھا، اور انہوں نے وہ جو اسکول میں بینڈ نہیں ہوتا تھا جی ہم اسمبلی میں ڈرل کرتے ہوئے بجایا کرتے تھے اسمبلی کے لیے، ویسی چیز آٹومیٹک اپنا موٹرائز تھی، لگی ہوئی تھی، اتنے دل خراش آواز تھی کہ میری ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی جی، جبکہ میں نہ اس سے ڈر رہا ہوں
نہ میں اس پہ ایمان رکھ رہا ہوں، نہ مجھے یہ فکر ہے کہ یہ میرے کو نقصان پہنچا دے گی، بٹ وہ بیٹ اتنی دل خراش تھی اور وہ آہستہ آہستہ تیز ہوتی رہی، اور مغرب کے وقت ہی شروع ہوا. اور آپ یقین کریں کہ میں اگلے 10 منٹ وہاں سے اس مندر سے نکل کے کالی دیوی کے جو واک کرتا ہے 10 منٹ تک میری ہارٹ بیٹ ٹھیک نہیں ہوئی. یہ طاقت کا خدا ہے، یہ ناراضگی کا خدا ہے، یہ پھل اس دفعہ اچھے ہوں گے، فصل اچھی ہوگی تو اس خدا کو راضی کرنا ہے. اور کانسیپٹ کیا ہے کہ یہ اللہ کے اسسٹنٹ ہے، یہ کائنات کے رب کے اسسٹنٹ ہے. ان کے لیے یہ سوچنا کہ ایک خدا جسے ہم اللہ کریم کہتے ہیں، اس کائنات کا رب ہے، خالق ہے، اس کائنات کے سے پہلے سے بننے سے پہلے سے موجود ہے، اس کے بعد موجود رہے گا، نہ جس کا بیٹا ہے، نہ جس کا کوئی باپ ہے، نہ بہن بھائی ہیں، نہ بیوی ہے، وہ کل مختار ہے، کل زمین آسمان، جانی نہ جانی ہوئی چیزیں، چھپی ہوئی ظاہری ہر چیز اس کے تصرف میں، اس کی طاقت میں اسی کی ہے. مشرق مغرب اسی کا ہے، شمال جنوب اسی کا ہے. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک خدا یا ایک رب اتنے سارے کام کیسے کر سکتا ہے. ان کے لیے یہ بلیو کرنا کہ ایک خدا اس سب کائنات کا مالک ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے، فصلیں بھی وہی دیتا ہے، بارش بھی وہی دیتا ہے، جنگ میں فتح بھی وہی دیتا ہے، کامیابی بھی وہی دیتا ہے، ان کی سمجھ سے باہر تھا. ان کے لیے کمپریہینڈ کرنا ہی مشکل تھا. اب یہ ہم کلوز کر رہے ہیں اس ڈسکشن کو اباؤٹ بوتھ بینگ ورشپڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اب ذرا سمجھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹاسک دی جا رہی ہے وہ کتنا ٹف ہے. میرا اپنا یہ گمان رہا کہ کم و بیش تمام انبیاء عرب میں آئے ہیں، جنرلی چونکہ ہم ریلیٹ کرتے ہیں نا. حیرت کی بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام کے درمیان حجاز میں، جسے میں عرب کہہ رہا ہوں، کوئی نبی نہیں آیا. نبی تو آئی حجاز کے باہر ہے. حجاز میں تو یا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دو باپ بیٹا، یا سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب ان کو یہ سمجھانا کہ اللہ ایک ہے، وہ اس کائنات کا بنانے والا ہے، اور عالم یہ ہے کہ وہ نسب کے بغیر بات ہی نہیں کرتے. ان کے لیے قبائلی عصبیت ہے، وہ کسی کو بڑا جاننے کے لیے، معتبر جاننے کے لیے پوچھتے ہیں تمہارا باپ کون ہے، تمہارا دادا کون ہے، نہیں تم کس کے بیٹے ہو، حیثیت کیا ہے تمہاری، کس لیول پہ رہتے ہو، کس قبیلے سے تعلق ہے. وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کا نسب بتائیے. اس کو یہ کائنات کس سے وراثت میں ملی ہے، اور جب آپ کا رب نہیں رہے گا تو پھر یہ کس کی وراثت ہوگی، اس کا بیٹا کون ہے جو رب بن جائے گا. چونکہ ان کے یہاں اس کے علاوہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ٹف اسائنمنٹ دی گئی ہے جو انہی کو سزاوار ہے، وہی حقدار تھے، وہی اس قابل تھے کہ اس معاشرے میں اللہ کی وحدانیت کو یوں اسٹیبلش کریں. آج اور ہم آپ کے سوال اگر کوئی نہیں ہے تو یہاں تک اگر کوئی سوال ہوا تو اگلے سیشن میں. جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی نشست. آپ سے ملیں گے اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.